بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو آل؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب اوورسیز پر اپنا خاص فضل اور کرم ہمیشہ بنائی رکھے۔ آج بہت ہی اہم انفارمیٹیو نیوز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ خبر ہے سعودی عرب کے نظام عدل کے بارے، جہاں امیر غریب، طاقتور کمزور سب قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ تو اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کنیکٹ ود سلطان پر نئے ہیں تو کائنڈلی برائے مہربانی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام اوورسیز کو اس خبر کے متعلق آگاہی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے اب اس نظام عدل کی اہم خبر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں دہشت گردی اور دیگر الزامات میں ملوث 81 افراد کو ایک ہی دن میں پھانسی دے دی گئی۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے الحاسا میں الدلوا بم دھماکے کی فائل انتہا پسندی اور منحرف ہونے والے 81 افراد کو پھانسی دینے کے اعلان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ پھانسی پانے والوں میں 81 میں سے 73 سعودی شہری، 7 یمنی اور 1 سامی شہری تھا۔ ملزمان کو اپیل کا حق دیا گیا اور عدالتی عمل کے دوران سعودی قوانین کے مطابق انہیں ان کے مکمل حقوق کی ضمانت دی گئی، جس نے انہیں مختلف جرائم کا مرتکب پایا، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں شہری اور قانون نافذ کرنے والے افسران ہلاک ہوئے۔ ان میں 8 دہشت گرد شامل تھے جنہیں 3 نومبر 2014 کو عاشورہ کے دن الدلوا گاؤں میں حملہ کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا، جب یہ 3 نقاب پوش بندوق برداروں نے لوگوں کے ایک گروپ پر گولی چلائی، جس سے 8 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوئے۔ ان پر محرم کے دوران الدلوا گاؤں میں شہریوں پر گولی چلانے جیسے مختلف جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام تھا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری، بچے اور 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہوئے، اور ان سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ الحاسا، جو مقامی معاشرے کے مختلف طبقات کے دوران رواداری اور رفاقت کے لیے جانا جاتا تھا، سال 2014 کے آخر میں ایک دہشت گردانہ حملے کے لیے میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا، جس کے مطابق سعودی معاشرے میں علیحدگی پسند تنازع کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق 10 محرم کو عاشورہ کی تقریب کے دوران 4 دہشت گردوں نے حسینیہ الدلوا پر حملہ کیا۔ الدلوا بم دھماکے کے ساتھ داعش دہشت گرد تنظیم نے خون ریز کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا، جس میں علاقے میں عبادات گاہوں، معصوم شہریوں کے اجتماعات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ وزارت داخلہ نے الدلوا بم دھماکے سے سختی سے نمٹنے میں بڑی کامیابی حاصل کی، کیونکہ حملے کے مجرموں کی شناخت اس واقعہ کے بعد فوری طور پر ظاہر کر دی گئی۔ سعودی گزٹ کے مطابق شارقہ، الخبر اور الحاسا سے 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 15 مشتبہ افراد کو سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا، جن کا اس حملے سے قریبی تعلق تھا۔ وزارت داخلہ کے سیکیورٹی ترجمان میجر جنرل منصور الترکی کے مطابق جرم کے مرتکب 4 افراد تھے، جن میں سے ایک رہنما تھا اور اس وقت داعش سے وابستہ تھا۔ انہوں نے الحاسا کے علاقے میں اہداف اور عمل درآمد کے وقت کی وضاحت کرتے ہوئے بیرون ملک سے احکامات موصول ہونے کے بعد آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے جائے وقوع کا سروے کیا اور اپنے جرم کو انجام دیا، جب انہوں نے ایک شہری کی کار چوری کی اور اسے قتل کیا اور اسے مختلف حملے کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ہفتے کو دی جانے والی پھانسیوں میں وہ لوگ شامل تھے جو بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کے قتل سمیت مختلف جرائم کے مرتکب پائے گئے تھے، جبکہ ان میں سے کچھ القاعدہ کے ارکان اور 6 یمن کے حوثی باغیوں کے حمایتی تھے۔ سعودی پریس ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ سعودی عرب دہشت گردی اور انتہا پسندانہ نظریات کے خلاف سخت اور غیر متزلزل موقف اختیار کرتا رہے گا، جو پوری دنیا کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی تنظیم کے سربراہ خالد الفخری نے کہا کہ 81 دہشت گردوں کے خلاف سزا کا فیصلہ معاشرے کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے مقصد سے جاری کیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مجرموں کو تفویض کیے گئے تمام جرائم بڑے جرائم ہیں جن کے لیے سخت ترین سزاؤں کے نفاذ کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے جو خود کو دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے اور دہشت گردی کی کارروائیوں سے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اکساتے ہیں۔ الفخری نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ ریاست کی ذمہ داری کے تقاضوں کے مطابق ہوا ہے کہ وہ معاشرے اور سرکاری اور نجی املاک کی حفاظت کو یقینی بنائے اور ایسی حرکتیں کرنے والوں کو عدلیہ سے رجوع کر کے مناسب سزاؤں کے ساتھ ان کی حوصلہ شکنی کرے۔ سعودی عرب کا قانون غیر جانبدار ہے، اس میں کسی امیر غریب میں فرق نہیں کیا جاتا، جو جرم کرے گا سزا پائے گا، لہٰذا کوئی بھی شخص جو سعودی عرب میں مقیم ہے قانون کی پاسداری کرے تاکہ کسی بھی قسم کی بڑی پریشانی سے بچا جا سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس خبر سے آپ کو سعودی عرب کے قوانین کے متعلق کافی آگاہی ہو گئی ہوگی کہ ہمیں ہر صورت میں مملکت کے قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی خبر سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب اوورسیز کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔